یہ ویڈیو خاص طور پر ہماری ماؤں کے لیے ہے، بہنوں کے لیے ہے کہ جو اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں یا کرنا چاہتی ہیں یا اپنی ہسٹری دیکھنا چاہتی ہیں کہ تاریخ کے اندر جو محمد بن قاسم پیدا ہوئے، فلاں بادشاہ یا فلاں بادشاہ، آخر ان کا کیا بیک گراؤنڈ تھا، کس وجہ سے یہ لوگ دنیا کو تبدیل کرنے پہ تل گئے، دنیا ان کی دیوانی ہو گئی، دنیا آج تک ان کی مثال دیتی ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے لے کر آج تک اس طرح کے حکمران۔ اب تو نام لیتے ہوئے بھی بندہ سوچنے پڑ جاتا ہے کہ اس دور کے اندر بھی کوئی مثال ایسی بنے گی۔ تو ان کی خدمت میں دست بستہ عرض ہے کہ اپنی تاریخ کو نہ بھولیں کہ جن ماؤں کی کوکھوں سے، پیٹ سے وہ بچے پیدا ہوئے، آج وہ مائیں کہاں چلی گئی؟ وہ بھی تو آخر اسی دھرتی پہ رہتی تھی نا، کوئی آسمان سے تو نہیں اتری تھی، زمین سے نہیں اگی تھی، انہیں ماؤں سے پیدا ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی تھی، ان کی تعلیم کا احساس کیا تھا، ان کو ادب سکھایا تھا، اخلاق سکھایا تھا، ان کی غذا کی فکر کی تھی، جن کی وجہ سے ان کی اولادیں ایسی ہوئی تھی کہ جس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں، اگرچہ یہ صحابہ کے بارے میں ہے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، اللہ اللہ کس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو یہ بھی آخر انسان تھے، انسانوں سے پیدا ہوئے تھے۔ ایک بڑا ہماری تاریخ کا ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہے جس کی سارے کا سارا کریڈٹ جس کے اندر ایک عورت کو جاتا ہے وقت کے بادشاہ کی بیوی، لیکن بچوں کی تربیت کیسے کی اس نے؟ کیونکہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ بچوں کی تربیت یہ عام لوگوں کا کام ہے، یا بادشاہوں کے بچے جو ہے آوارہ ہوتے ہیں، وہ بادشاہ نہ ان کی بیویاں کوئی فکر کرتی ہیں۔ بہرحال کرنے پہ آئے تو چاہے وہ جھوپڑی میں بیٹھا ہو انسان، جھوپڑی میں اس کی گھر والی رہتی ہو، یا شاہی محلات کے اندر جس کے دل کو لگ جاتی ہے وہ کر گزرتا ہے۔ والی کابل کے جو والی تھے امیر محمد، ان کے دادا امیر دوست محمد خان کے بارے میں ایک یہ بات آتی ہے، یہ واقعہ ہے کہ ان کے ملک پر کسی نے حملہ کر دیا، تو وقت کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کے سربراہی میں فوج کو بھیجا، جنگ لڑو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد سیڈی کی رپورٹ آئی کہ شہزادہ ہار گیا ہے اور دشمن اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور وہ واپسی کی طرف ہے۔ بادشاہ پریشان ہوا کہ ملک کی بدنامی ہے، عوام کیا کہیں گی، پریشانی سر پہ گھر میں داخل ہو تو بیوی نے پوچھا یہ خیر تو ہے بادشاہ سلامت؟ میں کہا بس شہزادہ جو ہے نا جنگ کرنے کے لیے بھیجا تو تھا لیکن وہ ہار کے واپس آ رہا ہے، دشمن اس کے پیچھے لگے گا، یہ نہیں ہو سکتے، سب جھوٹ ہے۔ جس طرح ہم لوگ بھی آج کل سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو کوئی ذرا بات کو سنجیدہ نہیں لیتی، بس جس چیز پہ اڑ گئی تو اڑ گئی، تو بادشاہ نے ذرا اگنور کیا، تو پریشانی تو مزید بڑھتی گئی، لیکن بیوی نہ مانی۔ دوسرے دن یا تیسرے دن پھر رپورٹ آئی کہ بھائی پہلے والی خبر غلط تھی، شہزادہ ٹھیک ٹھاک ہے، میدان جنگ کے اندر ہے، فتح ان کے مقدر بن رہی ہے اور وہ کامیاب ہو کر واپس آ رہے ہیں، فاتح بن کر آ رہے ہیں۔ بادشاہ خوش گھر میں داخل ہوا تو بیوی نے پوچھا خیر بادشاہ آج تو پھر خوب چہرہ کھلا ہوا ہے؟ میں نے کہا شہزادے کے بارے میں جو اب رپورٹ آئی ہے وہ درست ہے، پہلے والی رپورٹ غلط تھی جس کو آپ بھی نہیں مان رہی تھی۔ میں نے تو کہا تھا کہ بھائی یہ رپورٹ غلط ہے، میرا بیٹا کبھی ہار نہیں سکتا۔ اس نے کہا بھلا ہو، چلو وہ تو ہو گئی بات، تیری بات ہی سچی ہو گئی، مجھے وجہ تو بتا تو نے ضد کیوں کی تھی اس طرح؟ لیکن مجھے یقین تھا کہ اللہ پاک میری لاج ضرور رکھے گا، اس نے لاج رکھی ہے، بس اس چیز کو چھوڑ دیں وہ ہے کیا۔ لیکن بادشاہ بھی بادشاہ تھا، اس نے کہا یہ ایسے نہیں جانا گا، پھر بات بتاؤ۔ پھر اس نے کہا بات یہ ہے، یہ شہزادہ جب سے میرے پیٹ میں آیا تھا 9 مہینے میرے پیٹ میں رہا، 9 مہینے تک میں نے کوئی ناجائز اور حرام چیز تو کیا، شک و شبہ والی روزی بھی نہیں کھائی، شک و شبہ والی بھی، اتنا میں نے احتیاط کی۔ اور جب یہ پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد بھی میں نے اسی چیز پہ عمل کیا کہ کوئی شک کی چیز، کوئی حرام چیز، مشکوک چیز، غیر کی چیز میں نے استعمال نہیں کی۔ حتیٰ کہ جب میں اس کو دودھ پلانے لگتی تو پہلے میں وضو کرتی، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتی، 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد اس کو دودھ پلاتی، تو جس پیٹ کے اندر مشکوک غذا نہ گئی ہو
وہ بچہ کبھی ہار نہیں سکتا. مجھے اللہ کی طرف سے 100% یقین تھا. ہاں ایسا بچہ شہید تو ہو سکتا ہے, ماتھے پہ گولی تو کھا سکتا ہے, لیکن کبھی وہ پیٹ پھیر کر ہار کر واپس نہیں آ سکتا. تو اللہ رب العزت نے میری وہ لاج رکھی ہے. تو بادشاہ بھی بڑا حیران ہوا اور شکر بھی ادا کیا کہ الحمدللہ میری بیوی نے وہ تربیت کی ہے جو امت کے لیے ایک مثالی تربیت ہے. تو آج بھی کہتے ہیں جس طرح علامہ اقبال کا شعر ہے, فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں فرشتے تیری نصرت کو, قطار اندر قطار اب بھی کمی ہمارے اندر ہے. اللہ نے یہ رحمتوں کے دروازے مسلمانوں کے لیے بنے ہیں, لیکن مسلمانوں نے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنے اوپر یہ رحمت کے دروازے بند کر دیے ہیں. ہر قسم کی گندگی کو دیکھیں گے, ہر گندے کام کے اندر اپنے پیسہ خرچ کریں گے, مجرموں کے اوپر خرچ کر دیں گے, گندی محفلوں پہ خرچ کر دیں گے, لیکن نیک چیزوں پر خود خرچ بھی نہیں کریں گے, ترغیب بھی نہیں دیں گے, اور خرچ کرنے والوں کو اچھا بھی نہیں سمجھیں گے. تو پھر رزلٹ بھی تو وہی ہے نا, گلی گلی کے اندر آوارگی, بچے بیٹیوں کے اندر آوارگی, گھر کے ہر فرد کے اندر آوارگی, کہیں سکون نہیں ہے. بہرحال ہمیں واپس اسی تاریخ کی طرف جانا ضروری ہے. ہم لوگ اپنی تاریخ کو پہچانیں, ہماری خواتین بھی پہچانیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.